بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام میں حلقہ بگوش ہوتے جاتے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو متفقہ طور پر مسلمانوں کو ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ کسی طرح دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی قلبوں میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس وقت حضرات صحابہ ظاہری اور جسمانی شدائد و مصائب سے اکتا کر نہیں، بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے رہزنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگے تاکہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے سکے۔ چنانچہ ماہ رجب میں چند حضرات نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، جن میں مردوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ بن عبد الاسد، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ، سہیل بن بیضہ، ابو سبرہ بن ابی رحم عامری، حاتب بن عمرو۔ ناظرین، یہ 11 مرد اور عورتوں میں حضرت رقیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ اور سہیلہ بن سہیل ابو حذیفہ کی بیوی، ام سلمہ بنت ابی امیہ ابو سلمہ کی بیوی، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت سے مشرف ہو کر ام المومنین کے لقب سے ملغی ہوئی۔ اس کے علاوہ لیلہ بنت ابی حسمہ عامر بن ربیعہ کی بیوی اور کلثوم بنت سہیل بن عمرو ابو سبرہ کی بیوی۔ ناظرین، ان 11 مردوں اور 5 عورتوں نے پہلی دفعہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ناظرین، مہاجرین حبشہ کی فہرست میں محمد بن اسحاق نے حاتب بن عمرو اور ام کلثوم کا نام ذکر نہیں کیا۔ یہ نام حافظ ابن سید الناس نے ایوان الاثر میں ذکر کیے ہیں۔ وقدی نے عبداللہ بن مسعود کا نام بھی ذکر کیا ہے، اور حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبشہ کی پہلی ہجرت میں شریک نہ تھے بلکہ دوسری ہجرت میں شریک تھے، جیسا کہ ہم عنقریب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرحال محمد بن اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود حبشہ کی پہلی ہجرت میں شریک نہ تھے بلکہ دوسری ہجرت میں تھے، اور مصنف احمد کی ایک حسن الاسناد روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئیں، بعض سوار تھے اور بعض پیادہ۔ اس نے اتفاق سے جب بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھیں۔ 5 درہم لے کر ان سب کو سوار کر لیا۔ مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو آدمی دوڑائے، مگر جب یہ بندرگاہ پہنچے تو کشتیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے اور رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ شوال میں یہ خبر سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اب یہ لوگ سخت کشمکش میں پڑے، لہٰذا کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔